بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. محترم اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے، اس کا کرم ہے جس نے ہمیں یہ بہترین مبارک رحمت والی رات عطا فرمائی. اس رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ترمذی کی روایت ہے، پڑھنے کا حکم دیا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو سراپا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما. پوری رات اسی کا ورد کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی معافی کا پروانہ جس کے ہاتھ میں ملتا ہے وہ گویا کہ جنت کا مستحق بنتا ہے. اللہ قیامت کے دن کہے، بندہ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، جنت ہے اس کے لیے. اسی لیے اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اس طرح توبہ کریں کہ اللہ کا دل نرم ہو جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل جو ہے نزدیک آ جائے اپنی رحمت کے ساتھ. اور جب مغفرت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں ملے گا قیامت کے دن، تو جنت کے دروازے کھلے رہیں گے. اس لیے پوری عبادات میں آپ نماز کو دیکھیں گے، اللہم باعد بینی، وہاں معافی سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک صرف توبہ استغفاری. نماز کیا ہے؟ دعا ہے اور کچھ نہیں. حج میں بھی جائیے، صرف توبہ استغفاری ہے، اللہ سے معافی چاہنا ہے. روزے کی حالت میں بھی یہی عبادت، جو حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی عبادت ان کی نماز کی نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلے انہیں جو دعا سکھائی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے. جو غلطی، جو کوتاہی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں معافی چالی اور پھر دوبارہ جنت کے مستحق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا پہلے تو اعتراف کرے، پھر آنسو بہائے، پھر توبہ کرے، پھر دوبارہ اس گناہ میں رجوع نہ ہونے کا عہد و پیمان کرے. میرے بھائیو، توبہ کے معنی اصل میں لوٹنے کے آتے ہیں. لوٹنا کس کو کہتے ہیں؟ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار سے نکل جاتا ہے، گناہوں کے دریا میں ڈوب جاتا ہے،
اور بہت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہاں سے جب اس دلدل میں پھنس کر نکلتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ میرا ایک مولا ہے، میرا ایک آقا ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جب اس کی طرف لوٹ کر آتے، اسی کو کہتے ہیں توبہ، لوٹ کر آیا اللہ کے پاس، گناہوں میں ملوث تھا، وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، اسی کو توبہ یتوب، توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی اور خالص توبہ کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر سارے انسان خطا کار ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خیر خطاء و خیر الخطائین التواب۔ آدم کے جتنے بھی بیٹے ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں اچھے کون ہیں؟ جو گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے لوٹتے ہیں، وہ لوگ اچھے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں گناہ کیا۔ اگر آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں گناہ کیا ہوں تو آپ کیسے توبہ کریں؟ توبہ کے لیے گناہ کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ آپ ایسی مجلسوں میں جمع ہوں گے، قرآن و حدیث کا آپ کو علم ہوگا کہ بھائی یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ کو معلوم ہوگا، تب گناہ کریں گے تو گناہ سے معافی چاہنے کا شعور اور احساس دل میں جاگے گا۔ جب دل میں جاگے گا تو آپ توبے کے لیے دوڑ پڑیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ کے سامنے معافی چاہیں گے۔ یہ تصور ہونا پہلے ضروری۔ لیکن اگر کسی کو گناہ کرنے کے بعد ڈر ہی جس کے دل میں پیدا نہ، تو وہ کیسے توبے کی طرف آگے بڑھے؟ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر میں گناہ کے تصور کے تعلق سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ مومن کا تصور کیا ہے؟ ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یری ذنوبہ کذباب مر علی انف فقال به ہکذا۔ یعنی مومن گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علی، ڈرتا ہے کہ وہ چٹان کہیں مجھ پر گر نہ جائے اور میں کچلا نہ جاؤں۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے ایسے ہی مومن ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفٍ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ فاسق و فاجر، گنہگار، جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اس کو اس گناہ کے بارے میں، وہ گناہ کا تصور اس کے دل میں ایسے ہے کہ مکھی اڑتی ہوئی آئی، اس کے ناک پر بیٹھی، ہاتھ سے اشارہ کیا، مکھی اڑ کر چلے گئی، اس کے نزدیک وہ تصور ہے۔ اسی لیے پہلا ہمارے ذہن و دماغ میں بات آنی چاہیے کہ ہم گناہ کے بارے میں معلوم کر لیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس پر پچھتاوا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ آپ جائیے آستانوں پر، قبروں پر، مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرح طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، کندوریاں کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں اور اپنا ماتھا ٹیکتے، جو علانیہ شرک ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں جو قیام کی حالت ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا شرک ہے، جو رکوع کی حالت ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا شرک ہے، جو سجدے کی حالت ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا شرک ہے۔ یہ علانیہ شرک، واضح طور پر شرک کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو اچھا کیا، ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ تصور جو ہے جب تک ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے یا میں گناہ کر رہا ہوں، تبھی تو توبے کی طرف وہ آگے بڑھے گا۔
بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اگر ان کو کہا جائے کہ تم جو ہے شرک کیا، علانیہ شرک کرتے ہو، کہتے ہیں کہ تم جو ہے غلط ہو، ہم باپ دادا کے طریقے پر صحیح. اس سے تھوڑا آگے بڑھیں گے. یہ تو علانیہ شرک ہے، اور علانیہ شرک سے جو توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اس کے لیے پرمننٹ جہنم ہے. اچھی طرح یاد رکھ لیجیے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو شرک کرتا ہے اس پر اللہ جنت حرام کر دیتا ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. یہ تو بات رہی شرک کی، موت سے پہلے توبہ کرنا. دوسرا جو ہے، بہت سارے لوگ ایسے کام بھی کرتے ہیں جن کو ہم بدعت کا نام دیتے ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نئی چیز جو لوگ نیکی اور دین ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے اس کو نہیں کیا. نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کا تعامل ہے، صحابہ نے عمل کیا. ایسے عمل کو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. کتنے ایسے اعمال ہیں بدعت کے جن کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. اس پر مختصر بات یہ ہے کہ ایسے بدعتی لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی یہ نبی کی سنت نہیں ہے، تو الٹا کہنے والے پر ہی جو ہے الزامات لگاتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگ جب رسول کے پاس آئیں گے قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلاتے رہیں گے. بہت سارے لوگ جن کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان، لمبی لمبی داڑھیاں، جب رسول ان کو آب کوثر پلانا چاہیں گے تو فرشتے دھکے دے کر ان کو ڈھکیل دیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے کیوں؟ یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا اور ثواب سمجھ کر اس پر عمل پیرا دیں. اللہ کے نبی اپنا چہرہ پلٹا لیں گے. فَسُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي. پس بربادی ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا، بدل ڈالا دے. میرے بھائیو، یہودیوں نے علم، یہودی جو ہے، دو قوموں کی ہم پناہ اللہ سے کیوں چاہتے ہیں؟ آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ پڑھتے نا، کیوں پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہ تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہیں. تو غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر. یہودیوں پر غضب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا. تورات کا علم تھا، سب کچھ تھا، عمل نہیں کیا. اس لیے اللہ نے ان کے چہرے خنزیر کے اور بندر کے بنائے، ان پر عذاب نازل کیا. اور ایک ظالم پڑھتے ہیں ہم، عیسائی، جو بغیر علم کے عمل کیے. وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. علم کے بغیر عمل کرنا وہ بھی خطرے سے خالی نہیں. جو لوگ علم رکھ کے عمل نہیں کرتے وہ بھی سزا کے مستحق بنیں گے. تو اسی لیے آپ کو جب علم حاصل ہو جائے یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑنا ہی ایمان ہے، ایمان کی نشانی. تو اسی لیے بہت سارے لوگ بدعت کے کام کرتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں گے. آج کے اس جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز کو چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. یاد رکھ لیجیے، آج مجلس میں نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے. کیوں آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے؟ ایک نوجوان اتنی عمر کو پہنچ گیا، 30-40 سال کی عمر کو، اس نے پچھلی زمانے میں نمازیں نہیں پڑھی، تو ایک دن بیٹھنا چاہیے، اللہ سے معافی چاہ لینی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن جس دن معافی چاہے اس دن سے کنٹینیو ہر نماز پوری کمپلیٹ پڑھنا، کیونکہ ایک ایک نماز کا سوال اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، سود کا لینا گناہ ہے. یہ سمجھتے ہیں شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا کیوں گناہ نہیں؟ وہ بھی گناہ ہے.
روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا یہ بھی گناہ ہے، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ بھی گناہ کر رہے ہیں، اپنے مال میں حرام مال کو شامل کر رہے ہیں۔ تو جب یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آئے گا، جب میں گناہ کر رہا ہوں، تبھی ہمارے دل میں احساس ہوگا کہ میں اللہ سے معافی چاہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبی عمر پائے، اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہ ان کے مال میں اور اولاد میں اضافہ فرما۔ تو ان کے جو ہے 100 سے زیادہ بچے تھے، بیٹے پوتے پوتیاں سب، لمبی عمر پائی۔ بخاری کی روایت ہے جب ان کا زمانہ چونکہ لمبی عمر پانے کے بعد تابعیوں کے دور میں تک بھی وہ تھے، تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعی جنہوں نے تابعی کو دیکھا، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی عینکم من الشر وان كنا نعدها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ تم جو آج عمل کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، تم اپنی نگاہ میں ان گناہوں کو بال سے باریک سمجھتے ہو، لیکن ہم رسول کے زمانے میں نماز کا چھوڑنا، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ان کو ہم بڑے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں آج گناہ کر کے بھی ہم اسے ہلکے سے لیتے ہیں، چھوڑو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کے بارے میں صحیح تصور ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جب گناہ کا تصور ہمارے دل میں ہوگا تب وہ گناہ کے دھلنے کے بارے میں، گناہ سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں ہم فکر کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1-2-3 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ مسلم شریف کا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی مجھ پر حد جاری کیجیے۔ حد کا مطلب یہ کہ اس نے زنا کیا تھا، کہ حد کسے کہتے ہیں؟ زنا کی سزا سنگساری، شادی شدہ اگر کوئی مرد کوئی عورت زنا کرتے ہیں تو ان پر اتنے پتھروں سے مار کر کہ جان نکلنے تک مارنا ہے، پوری جماعت کھڑے ہو کر اطراف بیچ میں کھڑا کر۔ وہ عورت اتنی ہمت والی کہ میرا گناہ دنیا میں دھل جائے، میں اللہ کے پاس عذاب میں اللہ کا عذاب نہ بھگتوں، جہنم میں نہ جاؤں، پکڑ میں نہ ہوں، اس لیے دنیا ہی میں گناہ دھل جائے۔ رسول کے پاس آئے، رسول نے کہا اذهبی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، جاؤ اللہ سے معافی طلب کرو، توبہ کرو، نماز پڑھو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ پھر آئی، اس کو اندر گناہ تڑپانے لگا۔ صحابہ دیکھیے، تڑپتا ہوں، وہ عورت کا دل تڑپ رہا۔ دوبارہ آئی، 6 بار آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا کہ یہ عورت حاملہ ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہو وہ بچے کو کسی کے حوالے کرو، پھر اس کے بعد اس عورت کو لایا جائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی نے ایک انصاری صحابی کو بچے کو حوالے کیا، پھر اس کے بعد اس عورت کے کپڑے باندھے گئے اور اس کو سنسار کیا گیا، پوری بھری جماعت میں کھڑا کر، یعنی ہاتھ کپڑے باندھ کر پتھروں سے اتنی دیر تک مارے کہ ان کی جان چلی گئی۔ جب وہ لہو لہان ہو کر جان چلی گئی تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر نماز جنازہ کے لیے لایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ واقعہ دیکھو، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سب چیزیں جلدی ہضم نہیں ہوتی، پریشان ہو گئی۔ ایک زانیہ عورت، ایک فاحشہ عورت، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، فرمایا، اتنی بڑی بات فرمائی۔ اس عورت نے اپنی جان کی آہوتی دے کر، اپنی جان کی قربانی دے کر اللہ کے لیے نذر کر دی اپنی جان، کہ ایسی اس نے سچی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں
میں تقسیم کیا جائے، سب کی مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی توبہ اس عورت نے کی ہے کہ سارے 70 گنہگار اس ایک توبہ کو تقسیم کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے، اتنی بڑی توبہ اس عورت نے کی ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، دیکھیے توبہ کا مقام، اس جنت کی مستحق ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا، دنیا میں وہ گناہ دھل گیا۔ اتنا ہمت والا کام ہم کہاں کریں گے، سمجھ رہے میرے بھائیو۔ ایسے ہی بریدہ اسلمی عرض کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ رسول کے پاس آئے، کہنے لگے رسول کے زمانے کے واقعات بڑی عجیب ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک گناہ کا تصور ہم گناہ کر کے بھی بھلا دیتے ہیں، گناہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آج کی مجلس میں صرف اتنا آپ یاد رکھیں گے تو میرے لیے کافی ہے۔ میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، لیکن گناہ کو یاد کر کے اس کا نام لے کر توبہ کرنا اللہ کے سامنے۔ یہ یاد نہیں ہے تو اللہ میں بھول چکا ہوں، سارے گناہ معاف فرما، یہ یاد رکھیے۔ وہ عورت، وہ ماعز بن مالک اسلمی رسول کے پاس آئے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ رسول نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، استغفر اللہ وتوب الیہ، اللہ سے توبہ کرو۔ پھر وہ دوبارہ آئے، تیسری مرتبہ بھی آئے، طہرنی یا رسول اللہ۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی بھیج دیا کیونکہ سزا بہت کڑی تھی، بہت خطرناک سزا تھی۔ پھر چوتھی مرتبہ بھائی مجھے پاک کر دیجئے گناہ سے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بولا دیکھو یہ شراب تو پیے نہیں گیا، ذرا دیکھو، سن کے دیکھو ان کے منہ کو ذرا، کیونکہ آدمی شراب کے نشے میں کیا بھی ایک بول دیتا ہے، ذرا جا کر دیکھو۔ تو سن کر دیکھا شراب بھی نہیں پیے ہوئے تھے، نشے کی حالت میں کیا بھی لوگ بول دیتے۔ پھر کہا کہ یہ دیوانے تو نہیں، جو سزا ہے انتہائی خطرناک سزا ہے۔ تب بھی وہ کہنے لگے، ہاتھ میں رسول کا ہاتھ پکڑ کر مجھے گناہوں سے نجات دلا دیجیے، میں شادی شدہ گناہ کر چکا ہوں۔ آپ نے سنسار کیا اور وہ بھی وفات پائے، ان کی بھی نماز جنازہ آپ نے پڑھی۔ اسی صحابی سے جس عورت کا تعلق تھا غامدیہ، وہ عورت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے حمل تھا، اس نے بھی وہی باتیں دہرائی جو حضرت ماعز بن مالک نے دہرائی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا اس شخص سے تمہارا تعلق؟ ہاں، تو کہا کہ تمہارا بچہ جب پیدا ہوگا تم میرے پاس آنا۔ جب بچہ کو یہ جو ہے کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئی، جس دن بچہ پیدا ہوا، کوئی بھی عورت ایک مرتبہ چھٹی ملنے کے بعد، جیل سے ملنے کے بعد کوئی آتا کیا جیل میں مجھے ڈالو؟ کیا دیکھو، مجھے بھی تعجب ہوا وہ واقعہ پڑھ کر۔ وہ عورت اپنا بچہ کپڑے میں لپیٹ کر آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی بچہ تو پیدا ہو، مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی فرمائے تمہاری وجہ سے تمہارے بچے کو تکلیف نہ ہو، دودھ کی مدت کمپلیٹ کرو، 2 سال دودھ پلاؤ بولے۔ سوچیے آپ، 2 سال کے بعد بھی اس کے دل میں جذبہ ختم نہیں ہوا، جو گناہ سے معافی چاہنا، گناہ سے دھل جانا، اس کے دل میں کبھی یہ جذبہ ختم نہیں ہوا۔ جب بچہ اس کے منہ میں روٹی رکھی، عورت آ کر بتائی میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے، آپ مجھے سزا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زمین کا آدھا جسم زمین میں گاڑنے کا حکم دیا اور باقی جسم پر جو ہے صحابہ نے کھڑے ہو کر سنسار کیا اور ان کی بھی موت واقع ہوئی، اور جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ رسول کے زمانے کا واقعہ، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، ریئل واقعات جو رسول کے زمانے میں ہوئے۔ تو گناہوں کا تصور صحابہ کے دل میں ایسا تھا، جب بھی گناہ ہوتا تھا کوئی صحابی مسجد کے ستون سے باندھ لیے۔ اللہ کے نبی حضرت کعب بن مالک تھوڑی سی غفلت سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو ان کو 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کو فیس کیے، اللہ سے توبہ کی۔ ایسی توبہ کی داستانیں بہت زیادہ ہیں جن کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، آپ کے لیے اتنی مثالیں کافی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے توبہ کرنے والوں کو بہترین لوگ قرار دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا۔ سورہ نور کی آیت ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، تم سب مل کر جو ہے اللہ سے توبہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور
انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوا رہا ہے. جیسے میں نے شروع میں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے بارے میں بتایا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، چھوٹی سی کوتاہی. انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، یاد رکھیے. انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی کوتاہی بھی گناہ کا تصور ہے اللہ کے پاس. بغیر اجازت کے وہ اپنے شہر سے ہجرت کر گئے تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا. اور مچھلی کیا، وہ ہماری اس مسجد سے بھی بڑی مچھلی تھی، وہ اندر چلتے پھرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی مچھلی جو جہاز جیسی مچھلی تھی، اور اس کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھیج دیا. قرآن میں سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کیے بھائی؟ کوئی بھی ایک بول سکتے ہیں؟ بولو جلدی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو یہ سب یاد رہنا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لگاتار 1 سیکنڈ بھی غفلت نہیں کیا، صرف پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑا پاک ہے، میں قصوروار ہوں، میں گنہگار، میں نے غلطی کی ہے. اتنا ہی رات دن پڑھتے رہے. قرآن کہتا ہے اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح، یہ دعا نہیں کرتے، استغفار توبہ نہیں کرتے، تو ہم مچھلی کو قیامت تک رکھتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، بطن کے مچھلی کے پیٹ میں، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک میں مچھلی کو زندہ رکھتا. یونس کو بھی مچھلی کے اندر رکھتا، چونکہ انہوں نے بار بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اس لیے میں مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ جو بھی اپنی دعا میں یونس علیہ السلام کی دعا کو شامل کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا میں شامل کرتے ہیں، ان کی دعا مقبول ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اللہ کو پسندیدہ. اس لیے یونس علیہ السلام کی دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لینا چاہیے. بعد میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نے باہر پھینک دیا، ان کا ہڈی چمڑا ایک ہو گیا تھا، یعنی گوشت پورا نکل گیا تھا، اتنی مدت مچھلی کے پیٹ پہ تھے. تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ، ابلیس دیکھیے اللہ سے معافی نہیں چاہا، مغرور ہوا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے راندہ گیا، دھتکار دیا گیا. اگر وہ وہاں اللہ سے معافی چاہتا تو وہ اللہ کے دربار میں رہتا تھا. اسی لیے ہمیشہ مومنین جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف کرے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندوں کی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پہاڑ جیسا بھی آپ گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرے گا. جب بندہ اللہ کے دربار میں گناہ کے معافی کے لیے آتا ہے، اس کی مثال بہت بہترین انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے مثال کون بتا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں، ریگستان میں جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا تھا. ایک جگہ کھڑا ہوا، اونٹ کو چھوڑ کر سو گیا. جب اٹھ کر دیکھا تو اونٹ غائب ہے. اونٹ کو تلاش کیا تھک گیا اور سمجھا کہ اسی ریگستان میں میری جان چلی جائے، کیونکہ کھانا پانی اونٹنی پر ہے. ایسے ہی ٹیکا لیا تھا، اونگ آ گئی، اس کو نیند لگ گئی. جب آنکھ کھولا تو اونٹنی پورے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی. دیکھتے ہی کہا انا ربک انت عبدی، بولا، الٹا بولا. ایک آدمی جو ہے 2 وقت میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا، ایک خوشی ایک غم. دیکھیں گے ہمارے ہوتا، میرے بیٹے کو چھین لیا اللہ، بولے اللہ تو کیا کیا کی الزام لگاتے. آدمی غم کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا اور خوشی کے وقت بھی. وہ شخص اتنا خوش ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لشدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، خوشی بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے اس کو یہ کہنا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا غلام ہوں. تو اس نے الٹا کہہ دیا اے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں، بول دیا. کسی بات. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح گمگشتہ اونٹنی ملنے سے اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی زبان پر کنٹرول نہیں رہا،
اللہ بھی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی طرف آ کے توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اسی لیے اکثر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ گناہ سے مایوس ہو کر ہی دربار الہی سے چھوڑ جاتے ہیں. کیا کرنا بھائی, ہم کو گناہ پر کنٹرول نہیں, نماز پڑھے تو کیا, آج نہیں تو کل ضرور نماز ان کو گناہ سے بچائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے. اس پر مسلسل کام کرنے سے یقیناً جو ہے ایک نہ ایک دن مسلسل آپ پانی ڈالیں گے پودے کو, ایک نہ دن وہ رنگ لائے گا. ایسی امید رکھنا چاہیے, کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے یہ روایت سنی ہے, میں اس کو مختصر کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا, اور کسی عالم کے پاس جا کر, فادر کے پاس جا کر پوچھا, کیا میں اتنا بڑا گناہ کیا ہوں, 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا ہوں, کہ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے, میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ اس نے کہا, اتنا بڑا گناہ اللہ کیسے معاف کرے گا, تجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے پھر تلوار نکالی اور 100 مکمل کر دیا, اس کی بھی گردن اڑا دی. اسی لیے کہتے ہیں عالم کو سوچ سمجھ کر فتویٰ دینا, جان خطرے میں ڈال لیا بیچارہ. سمجھ رہے ہیں, اچھے عالم سے رجوع کرنا, جو اہل علم ہیں ان سے مسئلہ پوچھنا, ان سے فتویٰ پوچھنا. وہ ادھورا تھا, اس کو معلوم نہیں تھا, جان گنوا بیٹھا. پھر لوگوں نے کہا ایک اور عالم کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ دوسرے عالم کے پاس گیا, اس سے پوچھا, میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے, 100 آدمیوں کو قتل کیا, کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کہا, کیوں نہیں, اللہ اور تیرے درمیان میں کوئی چیز پردہ حائل نہیں ہے, اللہ کبھی بھی تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اتنا کہنا تھا, وہ خوش ہو گیا. اور پھر اس عالم نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ یہ گاؤں کے لوگ بہت شریر ہیں, تم کو گناہ پر اکساتے ہیں, قتل پر اکساتے ہیں, اس لیے گاؤں کو چھوڑ دو. فلاں آگے گاؤں ہے نیک لوگوں کا گاؤں, وہاں چلے جاؤ, تم جو ہے گناہ سے بچ جاؤ. چنانچہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اس نیک بستی کی طرف سفر شروع کیا, لیکن درمیان ہی میں اس کا انتقال ہو گیا. دونوں فرشتے آئے اس کی جان نکالنے کے لیے, اس کی روح نکالنے کے لیے لڑائی ہو گئی. عذاب کے فرشتے بھی آئے, رحمت کے فرشتے بھی آئے, جنت کے فرشتے, جہنم. دونوں فرشتوں نے آپس میں لڑائی کی. یہ تو 100 لوگوں کو قتل کیا, اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں, یہ تو جہنم کا مستحق ہے, تو اس کو عذاب کے فرشتے نکالنا ہے. تو رحمت کے فرشتے کہ نہیں, وہ تو توبہ کرتے ہوئے نکلا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرح, اس کے دل میں تو توبہ کا یہ تھا. کہا کہ دونوں میں اختلاف ہوا, تو اللہ نے تیسرے فرشتے کو وہاں بھیجا. دونوں میں فیصلہ یہ کیا اس نے کہ ادھر سے نکلا یہ برے گاؤں سے نیک لوگوں کے گاؤں کی طرف, دونوں گاؤں کے بیچ میں ناپو, اس کی لاش جہاں پڑی ہے کون سا گاؤں قریب ہے اس کے حساب سے فیصلہ کرو, کس گاؤں سے قریب ہے اس کے قدم. جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف صرف 1 فیٹ پڑا تھا, اتنا ہے. سیکنڈوں کا معاملہ ہے, دیکھیے, سمجھ رہے ہیں, 1 سیکنڈ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ, حدیث میں یہ بھی آتا ہے صحیح مسلم کے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو سمیٹا اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کی لاش کو ذرا ہٹا دیا, زمین کو ادھر کی جو ہے نزدیک کیا, ادھر کی دور کیا اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ, میں ایک بات بتاتے چلتا ہوں, بعض موقعوں پر اللہ اپنے قانون کو چینج کرتا ہے. قانون کو کیسے چینج کرتا ہے؟ قانون کو بنانے والا اللہ, قانون کو تبدیل کرنے والا بھی وہی ہے نا. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی خدمت کی, جب انہوں نے, بہت تفصیل ہے, قسم کھائی کہ میں جب اچھا ہو جاؤں گا تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. جبکہ ان کے جسم میں کیڑے پھوڑے ہو گئے تھے, ان کی بیوی نے 18 سال ان کی خدمت کی, رات دن خدمت کی, یہاں تک کہ چبانے کے لیے کھانا وہ چبا کر جو ہے منہ میں رکھتی تھی, اتنی خدمت کی اپنی شوہر کی. انہوں نے یہ کہا تھا اللہ سے دعا کرو, تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا 70 سال اللہ مجھے صحت میں رکھا, اور 70 سال بیمار رہا, تو کیوں بیماری دیا بول کے پوچھتا نہیں. تھوڑا سا مشورہ دینے کی وجہ سے کہا کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا.
جب اچھے ہو گئے، بہت تفصیل ہے وہ، آپ پڑھ لیجئے. اچھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کوڑا لیے، 100 کوڑے مارنا، تو بھی اللہ قانون کو چینج کیا. اللہ نے آسمان سے کہا کہ اس وقت جتنی عورتیں ہیں ان میں سب سے نیک بیوی آپ کی اتنی خدمت کی، اس لیے کوڑا مت ماریے. کیا مارنا؟ 100 کاڑیاں لے کر صرف بدن کو ہی لگا کے نیچے رکھ دیجئے. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں قانون چینج کرنا. اللہ خدمت سے قانون چینج کرتا ہے. دعا سے قانون بدلتا ہے، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، توبہ سے قانون بدلتا ہے. حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زمین اس نیک جو ہے لوگوں کی بستی کی طرف جو ہے اس کی لاش کو آگے کر دیا اللہ تعالیٰ. اس طرح رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے دیکھیں. اسی لیے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر گناہ کا ڈر ہمارے دل میں، جیسے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک شخص انتہائی گنہگار تھا، اس کی موت کا وقت آیا. اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا میں نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے پکڑے گا تو بہت کڑی سزا دے گا، اس لیے میری لاش کو پہلے جلاؤ، جلا کر راکھ بنا کر تھوڑا پہاڑوں میں، تھوڑی دریا میں، تھوڑی ہوا میں اڑا دو، تاکہ میں اللہ کے سامنے حاضر نہ ہوں، اللہ مجھے نہ پکڑے. اس کا علم اتنا ہی تھا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے دوبارہ. اس کا علم اتنا ہی تھا، اتنا کہا اس نے. اس کے بیٹوں نے ویسے ہی کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کو پھر دوبارہ زندہ کیا. اسے لما فعلت ھذا، میاں ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا اللہ سے بولا من خشیتی کا ربی، اللہ تجھے ڈر کر ایسا میں کیا، تیرے سامنے آنے مجھے ڈر ہوا، تیرے سامنے میں کیسا آؤں، اتنا میں گنہگار ہوں. اس لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، اس لیے میں اللہ فرمایا تیرے دل میں میرا ڈر آیا نہیں، چل تجھے میں بخش دیا تیرے لیے جنت. کیا کیا اور نیکی کا کام؟ صرف اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اسی لیے ہماری کوئی بھی ایک ادا چھوٹی سی بھی اللہ کو پسند آئی، میرے بھائیوں، وہ ادا کی وجہ سے جنت کے ہم مستحق بن سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے کانٹے دور کیے، اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی. ایک عورت، فاحشہ عورت راستے میں جا رہی تھی، پیاس لگی، وہ کنویں کے اندر اتری، پانی پی اور اوپر آئی، دیکھا ایک کتا پیاس سے جو ہے اپنی زبان جو ہے زمین پر چاٹ رہا ہے. تو اس عورت نے دیکھا کہ کتا مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، پھر کنویں میں اتری اور اپنی اوڑھنی میں یا بعض روایت میں جوتے میں پانی لا کر اس کو پلائی. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ بھی بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس فاحشہ عورت کو اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا. اللہ اکبر. آئیے آخر میں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار جب کرتا ہے، ایک بندہ موحد بندہ، گنہگار بندہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن آئے گا. سب لوگوں کے، بعض لوگوں کے، منافقوں کے گناہ سب کے سامنے اللہ دکھائے گا، بعض اس کے محبوب بندوں کے گناہ اللہ لوگوں کے سامنے نہیں دکھائے گا. اس کو اپنے قریب بلائے گا، کہے گا فلاں وقت تو گناہ کیا تھا، ہاں اے اللہ میں وہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت تو یہ گناہ کیا تھا، سارے گناہوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی سترتھا علیک فی الدنیا، اس گناہ پر میں نے دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا وہ تو گناہ کیا تھا، وہ مجھے معلوم ہے. مجھے معلوم رہنے کے باوجود بھی میں نے تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا، لوگوں کے آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا. لوگوں کے نزدیک تو بہت اچھا انسان تھا، میں نے پردہ ڈالا تھا. اور اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، کیوں نے تو نے گناہ کا اقرار کیا. آئیے آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ توبہ کی قبول ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے صحیح معنی میں صحیح نیت کرنا اخلاص کے ساتھ، اور اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی چاہ لینا، گناہوں کو یاد کر کے باقاعدہ نام بہ نام ذکر کر کے
معافی چاہ لینا، اور دوسرا یہ کہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اور تیسرا جو ہے گناہ کو چھوڑ دینے کا عہد و پیمان کرنا اللہ کے سامنے، اے اللہ میں ایسا آئندہ نہیں گناہ کرتا. کیونکہ بہت سارے لوگ ادھر گناہ بھی کرتے ہیں، ادھر توبہ بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی آدمی شراب کا ایک پیالہ ایک گھونٹ پیتا استغفر اللہ بولتا، پھر وہ ایک گھونٹ پیٹتا استغفر اللہ بولتا، اللہ معاف کرتا کیا؟ ادھر گناہ بھی کر رہا ہے، ادھر استغفر اللہ پڑھ رہا. ایسے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو جان بوجھ کے بار بار مذاق کرتے ہوئے استغفار پڑھتے ہیں. کبھی ایسا گناہ معاف نہیں ہوگا، یاد رکھیے. آئندہ مستقبل میں نہ کرنے کا ارادہ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس ایک حدیث کو ذہن میں رکھیں. بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، بہت سارے بھول جاتے ہیں آپ، لیکن اس حدیث کو یاد رکھیں. ہماری موت کا وقت ہم کو معلوم نہیں، صرف اللہ کو معلوم. اس لیے موت ابھی بوڑھا ہو جانے کے بعد ذرا توبہ کر لے کو حج کو زکات یہ سب کیا بھی نہیں. جب گناہ ہوتا اسی تک توبہ کرنا، اسی وقت توبہ کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرقر. بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ سکرات کے عالم میں طاری نہ ہو جائے. جب اس کی روح حلق کو آ جاتی ہے توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ہم کو کیا معلوم کہ ہم سکرات میں کب پڑیں گے. اس لیے موت آنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. یہ ہماری زندگی کی سکرات سمجھے. اب دنیا کو بھی سکرات لگتی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا. دنیا کو کب سکرات لگتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. دنیا کو سکرات کب لگتی ہے اس پوری زمین کو؟ کہ جب سورج روزانہ آج ہم سامنے جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، جس دن مغرب سے سورج نکلا اس دن توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت جتنے بھی لوگ رہیں گے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کیونکہ دنیا کو سکرات لگ گئی، اس کے بعد اس کی موت ہے، دنیا ختم ہونے والی. اس لیے اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لینی چاہیے. آئیے میرے بھائیو، آخر میں یہ بات میں آپ کو نہ کہوں تو بات ادھوری رہ جائے گی کہ اتنی ساری باتیں آپ نے سنی. توبے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ سے ہم کتنے قریب ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے، ہم جو ہے وضو کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کو پسند کرتا ہے. جس طرح ہم پاک و صاف ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد یہ دعا ہے، غسل کرنے کے بعد بھی دعا ہے. تو آپ جو ہے جس طرح ظاہری پاکی اللہ کو مطلوب و مقصود ہے، ویسے ہی باطنی پاکی. آپ دل پہ جو ہے جو گناہ ہمارے بڑھ جاتے ہیں، ایک ایک گناہ کرتے کرتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، تو اس دل کو دھونے کے لیے توبہ کرنے سے دل دھل جاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 222 کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے رہیں گے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اور آہستہ آہستہ التوبۃ تغسل الحوبہ، ہمارا دل دھلتے دھلتے آئینے کی طرح چمکے گا. کیونکہ جو گناہ، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک گناہ کرتے ہیں ہمارے دل پر ایک داغ لگتا ہے، اور ایک گناہ کرتے ہیں اور ایک داغ لگتا ہے. اس طرح داغ پر داغ لگتے لگتے اگر کوئی توبہ نہیں کیا تو پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کا کانسیپٹ نیکی اور بدی کے تعلق سے بدل جاتا ہے. نیکی کو بدی سمجھتا، بدی کو نیکی سمجھتا، اچھائی کو برائی سمجھتا، برائی کو اچھائی سمجھتا. جب ایسے شخص کو آپ دیکھیں کہ نماز کے ساتھ مذاق کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل مکمل طریقے سے کالا ہو چکا ہے. اس کی زبان سے، اس کے حرکات و سکنات سے، اس کے عادات و اطوار سے، اس کے چال چلن سے معلوم ہوتا ہے، اس کے لین دین سے، کہ اس کا دل کالا ہو گیا. اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے ایک تو گناہ دھل جاتا ہے اور اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے
کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں پچھلے جو بھی گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. سیئات حسنات یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. ایسا بول کے آپ گناہ کر کے ادھر گناہ جمع کر کے توبہ کریں تو نیکیوں میں، ایسا مت کیجئے. ہو چکے اگر گناہ، اگر سچی توبہ کرتے ہیں تو جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. یہ بھی سورہ فرقان کی آیت. اور آخر میں جو ہے جب اللہ کے محبوب بن جائیں گے، سورہ نو آیت نمبر 10 اور 11 آپ پڑھیے، پھر دوبارہ بھی جا کر تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، بہت سارے بیٹھے تھے لوگ. ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آگے توبہ استغفار کرو. وہ بیٹھ گیا. دوسرا آیا، نے کہا کہ میرے کھیت میں پانی نہیں ہے، توبہ استغفار کرو. کسی نے کہا میرے مال میں برکت نہیں، کسی نے کہا مجھے اولاد نہیں ہے. سب کو توبہ استغفار کرو. جو مجلس میں بیٹھے تھے سبھی لوگ، سب کی بیماریاں الگ ہیں، آپ دوا ایک ہی دے رہے ہیں. سب کی ضرورتیں الگ ہیں، آپ ایک ہی فارمولہ بتا رہے ہیں. تو حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں. تابعی کا مطلب ہے کہ کئی صحابہ کو انہوں نے دیکھا، جیسے سعید بن مسیب، سید المسیب سید التابعین ہیں، ویسے حسن بصری بھی بہت بڑے محدث، کئی صحابہ سے جنہوں نے ملاقات کی، بلکہ صحابہ کے زمانے میں یہ درس دیا کرتے تھے حسن بصری رحمہ اللہ. تو کہا کہ تم سورہ نوح کی آیتوں کو پڑھو. فرمایا کیا آیتوں میں ایک عمل ہے، اس کے 5 فائدے، وہی عمل. کہا نوح علیہ السلام نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، تمہیں باغیچے اور کھیت دے گا، اور ان باغیچوں اور کھیتوں میں نہریں اور چشمے بہائے گا. عمل ایک ہے، فائدے 5 ہیں. توبہ استغفار کے اتنے فائدے ہیں. اولاد نہیں تو اولاد ہوگی، کھیت میں پانی نہیں تو پانی برسے گا، اور آپ کے پاس جو ہے مال نہیں ہے تو مال بھی عطا کرے گا. عمل ایک ہے، اس کے 5 فوائد کسی صورت میں نہیں بتائے گئے، اسی ایک جگہ 5 یہ فوائد بتائے گئے. اور پھر جو لوگ، سب سے بڑی خوشخبری آپ کو میں بتاؤں، سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. انبیاء جس جگہ ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. اللہ نے فرمایا رسول سے، اے نبی آپ جہاں ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک کہ آپ ان میں ہیں، موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ استغفار پڑھتے رہیں گے، گناہوں سے معافی چاہتے رہیں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. کتنا فائدہ ہے. وہ فرعون جو ہے جتنے بھی نشانیاں دیکھا مسلمان نہیں ہوا. جب جان چلی جا رہی تھی آمنت لا الہ انہ لا الہ الا اللہ کہا، میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ کہا، تبھی اس کا ایمان مقبول نہیں. اس لیے کہ پہلے اس نے ساری چیزوں کا انکار کیا. اس لیے توبہ و استغفار جو بھی لوگ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. یونس علیہ السلام کے قوم پر، جیسے یونس علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، ان کے قوم کا بھی ایسے ہی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جتنے بھی اللہ نے عذابات بھیجے قوموں پر، سارے قوموں پر عذاب آئے اور ان کو لے ڈبے ختم کر دیے. الا قوم یونس، اللہ فرماتا ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمن، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، یعنی ہم نے دنیاوی زندگی کا جو عذاب ہے، یعنی رسوا کن عذاب سے ان کو بچا لیا، ہم نے عذاب کو دور کر دیا. تو وہ عذاب جو ہے، آیا ہوا عذاب یونس علیہ السلام کی قوم پر ٹل گیا. وہ لوگ جو ہے جب یونس علیہ السلام نے بتایا کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو لوگ اپنے بیوی بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، سب کو لے کر میدان میں آئے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی، گائے بیل بکریوں کو لا کر اللہ سے انہوں نے توبہ کی. اعلان کیا کہ اللہ ہم ایمان لائے یونس علیہ السلام پر. تقریباً وہ لوگ 1.25 لاکھ تھے، 100,000 او یزیدون کہتے. اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا کہ 1.25 لاکھ کے قریب یہ لوگ تھے.
اور سب نے میدان میں کھڑے ہو کر ایمان کا اعلان کیا، توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لایا ہوا عذاب آ چکا تھا، یعنی ابر آ چکا تھا، اللہ نے ٹال دیا۔ کبھی کسی قوم پر ایسا نہیں ہو۔ اس لیے استغفار جب تک پڑھتے رہیں گے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹالتا رہے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ آخر میں آپ کو سید الاستغفار کے تعلق سے وہ حدیث جو بخاری کی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ہر مسجد میں وہ سید الاستغفار لگانا چاہیے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو رات میں سوتے وقت سید الاستغفار پورا پڑھ کے سوئے گا، اگر اس حالت میں اس کی موت ہو گئی تو جنت، صبح پڑھا شام ہونے تک موت ہو گئی تو جنت۔ یہ سید الاستغفار، استغفار میں سردار یعنی بڑی دعا ہے۔ وہ دعا کو دیکھیے کیسے پیارے انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اچھی طرح اس کو یاد کر لیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میرے پاس جتنی طاقت ہے میں تیرے عہد و پیمان پر قائم، بہت بڑے بڑے کام نہیں کر رہا ہوں، میں جتنی طاقت ہے اتنے ہی اچھے کام کر رہا ہوں، تیرے عہد و پیمان پر میں قائم ہوں جتنی میرے پاس طاقت ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو بھی میں نے گناہ کیا ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری سیکورٹی، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، جتنی بھی نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں ان سب کا میں اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اے مولا تو نے بہت نعمتیں عطا کی، بہترین بیوی دی، بہترین بچے دیے، بنگلہ دیا، گاڑی دی، سب کچھ دی، عزت دی۔ ابوء لک بنعمتک علی، تو نے مجھ پر جو نعمتیں دی ہیں میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے ایک روٹی نصیب نہیں، میں اچھی گاڑی میں پھرتا ہوں، اچھے بنگلے میں رہتا ہوں، میرے بیوی بچے سب میرے چاہتے ہیں۔ ابوء لک بنعمتک علی، تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے میں اس انعام کا اقرار کرتا ہوں، مولا اعتراف کرتا ہوں، میں کبھی ناشکری نہیں کرتا، تیری نعمتوں کی قدر کرتا ہوں۔ کیا پیاری دعا، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہ سے لوٹتا ہوں تیری طرف۔ فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا گناہ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے استغفار پڑھنے والوں، گناہ سے معافی چاہنے والوں۔ آخری واقعہ ایک ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 5 منٹ میرا ٹائم، آج 5 منٹ لے سکتا ہوں، چلتا نا؟ آخری بات، بڑی دلچسپ بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں تھے، 60-70 ہزار بنی اسرائیل کو میدان میں لے کر استسقاء کے لیے نکلے، بارش کے لیے دعا کے لیے جب کھڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تمہارے اتنے ہزاروں لوگوں میں سے ایک شخص گنہگار ہے، وہ گنہگار باہر آ جائے، اس کو نکال دو پوری مجلس سے، تب میں بارش برساؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، ہزاروں لوگوں میں میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں، کیسے پہچانوں کہ وہ شخص اور میری آواز کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا کام آواز دینا، میرا کام آواز پہنچانا، تم آواز دو میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ 40 سال تک ایک شخص اللہ کی نافرمانی، ناشکری کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اللہ سے توبہ نہیں کیا، وہ شخص کون ہے؟ ہماری مجلس سے باہر نکل جائے، ہمارے مجلس سے باہر آ جائے۔ ایک مرتبہ کہا، آیا نہیں وہ شخص، ایک ہی شخص ہے بولے اتنے لوگوں میں، اور ایک مرتبہ کہا، آیا نہیں وہ شخص، تیسری مرتبہ کہا،
وہ شخص آیا نہیں، سب لوگ دیکھنے لگے کون ہے وہ؟ تو جو گنہگار تھا 40 سال تک نافرمانی کر رہا تھا، وہ سوچا میں ہی ہوں، سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں۔ اس نے چادر اپنے اوپر ڈال لی، اے اللہ تو 40 سال تک میرے گناہ پر پردہ ڈالتا رہا، اب میں باہر نکلوں گا تو لوگ سب مجھے دیکھیں گے کہ میں گنہگار، میری وجہ سے بارش۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس ایک آدمی کی وجہ سے میں بارش روکا ہوں، وہ آدمی نکل جائے نا میں بارش برساتا ہوں۔ کنڈیشن اللہ کیسی ہے؟ اللہ سے اس وقت وہ دعا کیا بندہ، اے اللہ تو 40 سال تک میرے گناہ پر پردہ ڈالتا رہا، لوگوں کے معلوم نہیں کہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں باہر نکلوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے تو بارش نہ روک، تیری رحمت کو نہ روک، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، زبردست بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو، ارے وہ آدمی باہر نہیں آیا، اے اللہ وہ شخص باہر ہی نہیں آیا تو بارش برسا دیا۔ اللہ نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا میں نے بارش، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تمنا رہتی تھی وہ شخص کون ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا آج تک میں نے اس کو اس کے گناہوں کو پردہ ڈالا، اس لیے آج بھی میں اس کو نہیں دکھاؤں گا لوگوں کے سامنے۔ یہ رحمت ہے، سمجھو اللہ کی، یہ اللہ کی رحمت کو سمجھو کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا رحیم و کریم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور بعض موقعوں پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے توبہ کی بارش برسی۔ تو بارش بھی جو ہے توبہ اور استغفار کرنے سے ہی برستی ہے۔ باتیں کافی ہیں، ہم اس رات میں کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اللہ کو منوا لیں، ہم سے اللہ ہمارے گناہوں سے، ہمارے اخلاق و کردار سے، عادت و اطوار سے، ہمارا رب ہم سے روٹ چکا ہے۔ فلسطین میں دیکھیے، فلاں جگہ دیکھیے کتنے حالات، ہمارے ہندوستان میں بھی ہمارے مساجد، ہمارے مدارس بھی خطرے میں ہیں۔ ہم سے غالباً اللہ تعالیٰ روٹا ہے تو ہم اللہ کو منوا لیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہیں۔ ہمارے نوجوان بزرگ سبھی، یہ جو موبائل ڈبہ آ گیا اس کی وجہ سے اچھے اچھے لوگ بگڑ گئے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس موبائل ڈبے سے جو بچتا ہے، میں اس وقت کا ولی میں اس کو کہوں گا، جو اس موبائل کے فتنے سے جو شخص بچا، اس سے جو شخص بچا وہ سب سے بڑا اس وقت کا ولی ہے۔ اس گناہ سے آپ لوگ اپنے آپ کو بچاتے رکھیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں سے میں سب سے آخری گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں سے بھی، میری ماؤں سے بھی، میرے پیارے نوجوان، میرے دوستوں سے، میرے بزرگوں سے، اس کے فتنے سے جس دن آپ بچیں گے سب سے بڑے ولی کہلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔